عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. قائدان ملت اور نوجوان جیالو، آج کے اس تاریخی جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور نہ میرا زبان اس لائق ہے، اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں. تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کے روداد سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پر سوٹ وارنٹ ہوا ہے. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1858 عیسوی میں 51,000 علماء شہید کیے گئے ہیں. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں میں علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہے. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماءوں کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے. اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے، لیکن 74 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کون کون ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کے درد بھری داستان ہے. سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتا ہے کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر سبخوں مارے جا رہے ہیں، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد اور مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے خانقاہ اور مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، ہمارے شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے،
لاؤڈ اسپیکر پر آذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے کہ کسی کے مذہبی معاملات پر مداخلت کی جائے؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں۔ ایسی آزادی کو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ نوجوان دوستو، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ کسی کے مذہبی معاملات پر مداخلت کی جائے؟ آزاد ہندوستان میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے اور حد تو یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم حکمرانوں کے ایوانوں تک آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر مسلم پرسنل لا میں ذرہ برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جانوں کی بھینٹ چڑھا دیں گے مگر خدائی قانون اور لازوال قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے مگر مسلم پرسنل لا بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے دوستو، کیا یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے اور مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کو آزاد کیا ہے اور اس ملک کے ذرہ ذرہ پر ہمارا حق ہے، اس دیش کے چپا چپا پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے اس ملک کو آزاد کیا ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے لڑا ہے۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ دوستو، آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، ہندوستان کی شادابی سے پوچھو، ہند کی شادابی سے پوچھو کہ ہم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے، یہ سب کے سب ہمارے عظمت کی گواہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ لال قلعہ ہندوستان کو جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت کس نے دی؟ لال قلعہ کی قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ لال قلعہ کی تاج محل کس نے دی؟ تاج محل کی رعنائی کس نے دی؟ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، پھر اے اہل جنوب بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے عالم کو۔ وما علینا الا البلاغ۔